السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمران لانڈر۔ کافی دنوں سے بات مختصر اور کم کروں تاکہ آپ دوستوں کا بھی قیمتی وقت نہ لوں۔ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی نظر آ رہا ہے کہ بلاول زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، مختلف ان کی تقاریر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چوتھی بار وزیر اعظم بنانے والوں کو سے بہتر ہے مجھے آپ وزیر اعظم بنانے کا موقع دیں، مجھے وزیر اعظم بنائیں۔ بلاول زرداری صاحب، چلیں ٹھیک ہے جی، بلاول صاحب آپ کو بنا لیا، آپ کو وزیر اعظم بنا لیتے ہیں۔ 15 سال بھی آپ کے پاس سندھ کی حکومت تھی، 15 سال سے آپ سندھ کے اندر اقتدار میں تھے، 15 سال سے آپ کے پاس سندھ کی سلطنت تھی بلاول زرداری صاحب۔ آپ بتائیں کیا کراچی میں آپ کا بلاول ہاؤس کے باہر نکلنے کا وہ محفوظ ہے؟ جو آپ کے ہاؤس کے باہر لوگ محفوظ نہیں ہیں، سندھ تو دور کی بات ہے، لاڑکانہ، سکھر، جیکم آباد، کنکوٹ، شکارپور، یہ تو بہت دور چلا گیا، یہ تو بہت دور کی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بتائیں کیا کراچی بلاول ہاؤس کے باہر لوگ پھرتے ہیں وہ محفوظ ہیں؟ آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنائے، میں تقدیر بدل دوں گا؟ آپ 15 سال پہلے، 15 سال جو آپ نے سندھ میں کیا ہے، جو سندھ کے اندر آپ بتائیں کہ سندھ کو آپ لوگوں نے کیا دیا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے اپنے انکل وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے کہ انکل آپ نے سندھ کے لیے کیا کیا؟ کبھی آپ نے اپنے بابا سے پوچھا ایسے زرداری سے کہ بابا آصف علی زرداری، آپ نے میرپور سے لے کر ٹنڈو اللہ یار تک یہ زمین کس طرح بنائی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے بابا سے پوچھا ہے کہ اس نے 17-18 شوگر ملیں سندھ کے اندر کیسے بنا لی؟ کبھی آپ نے اپنے پپھو فریل ٹالپور صاحبہ سے پوچھا ہے کہ پپھو صاحبہ آپ نے یہ اتنی جائیدادیں زمینیں کہاں سے کیسے بنا لی، کس طرح بنائی؟ کبھی یہ سوال تو کریں۔ کبھی آپ اپنے ناصر شاہ صاحب سے سوال کریں کہ میرے انکل ناصر شاہ صاحب، آپ نے سکھر والوں کو کیا دیا ہے؟ کبھی آپ خورشید شاہ صاحب سے پوچھیں کہ انکل خورشید شاہ صاحب، آپ نے سکھر کے لوگوں کو کیا دیا ہے؟ کبھی آپ لاڑکانہ کے اپنے منتخب نمائندوں سے جو آپ کی حکومت میں تھے ان سے پوچھا آپ نے کہ لاڑکانہ میرے شہید بھی ہماری محترمہ کا شہر ہے، میری والدہ کا شہر ہے، آپ کے نانا کا شہر ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے لاڑکانے کے لوگوں سے کہ لاڑکانے کے لوگوں آپ کو کیا دکھ اور کیا تکلیف ہے؟ کبھی آپ نے بلاول زرداری صاحب، کبھی آپ نے یہ تکلیف محسوس کی؟ کبھی آپ نے بلاول زرداری صاحب یہ درد محسوس کیا؟ آپ نے سکھر والوں سے پوچھا کہ سکھر والوں، آپ ہمارے جیالے ہو، آپ شہید بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے پیروکار ہو، ان کے جیالے ہو؟ کبھی پوچھا ہے؟ کبھی اپنے بابا سے پوچھا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پرانے ساتھی ہمارے پارٹی میں کیوں نہیں ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے بابا آصف علی زرداری سے یہ سوال کیا ہے بلاول صاحب کہ محترمہ شہید کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ لوگ ہوا کرتے تھے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ کبھی سوال تو کریں نا اپنے بابا آصف علی زرداری سے، پوچھیں کہ بابا آج محترمہ شہید کے جو لوگ ساتھ ہوتے تھے آج وہ پرانے لوگ کہاں ہیں؟ اور یہ سوال بھی کرنا بلاول صاحب، اپنے بابا زرداری صاحب سے پوچھنا کہ محترمہ کی جائیداد تھی کتنی تھی اور آج ہماری جائیداد کتنی ہے؟ یہ سوال ضرور کرنا، یہ پوچھنا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جائیداد کتنی ہے اور آج ہماری جائیداد کتنی ہے؟ بلاول صاحب معذرت کے ساتھ، آج ہمیں خود دکھ ہو رہا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ اقتدار کے لیے کے مختلف لوگوں کے کی منتیں ترلے کر رہا ہے۔ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ایک تقریر کرتا تھا تو سکھر کے لوگ تو کیا، سانگڑ، جیکم آباد، کندکوٹ، شکارپور، دوسرے ضلعوں کے لوگ بھی ذوالفقار علی بھٹو کو سننے کے لیے آ جاتے تھے۔ آج معذرت کے ساتھ بلاول صاحب، آپ کبھی سانگڑ کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے سانگڑ کو کیا دیا ہے؟ آپ کبھی حیدرآباد کے اندر شہر میں آئیں، حیدرآباد کی وسندیاں دیکھیں جہاں لوگ رہتے ہیں، سندھی کمیونٹی کے لوگ، دوسرے لوگ آ کے ان کی صفائی دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا دیا ہے۔ کبھی ٹنڈور الہار والوں سے پوچھیں جہاں آپ کا بڑا اس ٹائم زمین و رقبہ ہے، کبھی ان سے پوچھیں آپ، ان لوگوں کو آپ لوگوں نے کیا دیا ہے؟ بلاول صاحب معذرت کے ساتھ، کبھی ڈی آئی جیوں سے پوچھا ہے جو آپ کے اپنے ڈی آئی جی لگاتے ہیں، آئی جیز لگاتے ہیں، کبھی ان سے پوچھا ہے کہ سندھ کے لوگوں کو آپ کس طرح امن دے رہے ہو؟ کبھی بلاول صاحب آپ نے یہ دیکھا ہے جو حد کے اندر مختلف علاقوں میں ایس ایچ او مقرر ہوا کرتے ہیں، جو آپ کے وڈیرے لوگ ایس ایچ او مقرر کرواتے ہیں، کبھی ان ایس ایچ او سے پوچھا ہے کہ آپ نہتے لوگوں پر ایف آئی آر کیوں درج کرتے ہیں؟ کبھی پوچھا ہے؟ کبھی آپ نے یہ محسوس نہیں کیا ہوگا، یا آپ نے کبھی درد محسوس نہیں کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنانے والوں سے بہتر ہے مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ کس حیثیت سے آپ کو وزیر اعظم بنائیں؟ چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کی سپورٹ بھی کریں، چلو ہم نوجوان بھی آپ کی سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ بتائیں کس حیثیت سے کریں؟ کیا یہ حیثیت سے کریں نہ آپ سے لاڑکانے کے لوگ محفوظ، نہ کشمور کے لوگ محفوظ، نہ کندکوٹ کے لوگ محفوظ، نہ جیکم آباد کے لوگ محفوظ،
نہ سکھر کے لوگ محفوظ، جہاں آپ کا بلاول ہاؤس ہے کراچی کے لوگ محفوظ نہیں ہے بلاول صاحب. آپ ہمیں یہ بتائیں، بلاول ہاؤس کے باہر میں آپ سے دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ بندہ کوئی جائے نا بلاول ہاؤس کے باہر سے ایک چکر لگا کر آئے اور کان پر موبائل رکھا ہو، اس نے کان پر موبائل رکھا، واپسی سے موبائل نہیں ہوگا، تو کس حیثیت سے لوگ آپ کی سپورٹ کریں بلاول صاحب؟ آج آپ دیکھیں سندھ کے سارے وڈیرے سردار آپ کے ساتھ ہیں. آپ عوامی ریفرنڈم کرائیں سندھ میں، آپ عوامی ایک رکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا عوام کتنی سپورٹ کرتی ہے. بلاول صاحب کتنے سندھ کے اسکول ہیں معذرت کے ساتھ جس کے اندر فرنیچر نہیں ہے؟ کتنے سندھ کے اسکول ہیں جن کے اندر فرنیچر نہ ہونے کے باعث بچے زمین پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں؟ کتنے وہ سندھ کے اسکول ہیں جن کے اندر استاذہ نہیں ہے، اب بھی اسکول وہ بند ہیں؟ بلاول صاحب زیادہ ہم دور نہیں جا رہے، یہ 2 4 6 ماہ آپ کے اقتدار سے پہلے سندھ میں آپ دیکھیں کشمور میں، جیکم آباد میں، کند کوٹ میں، سکھر ڈویژن اور لاڑکانہ ڈویژن کے اندر دھاڑیل ڈھاکو کس طرح گھومتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. کس طرح لوگوں کو کوچز سے اتار کر لے جاتے تھے، کس طرح ٹرک ڈرائیوروں کو اٹھا کر لے جاتے تھے. شاید آپ بھولیں، ہم نہیں بھولے بلاول صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیں، کس سے موقع دیں؟ سندھ کے لوگ بے یار و مددگار ہیں. کبھی آپ نے سکھر کے نوجوانوں سے پوچھا ہے کہ نوجوانوں آپ اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہو، کبھی کسی والد سے پوچھا ہے جو اتنی مشقت سے اپنی جمع پونجی سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن میرٹ کی وہاں پر دھجیاں بکھڑ جاتی ہیں، میرٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، وہ بچے کراچی میں یونیورسٹیوں میں دھکے کھا رہے ہیں. کبھی ان کے والدین سے پوچھا ہے آپ نے بلاول صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے وزیر اعظم بنائیں. آپ تو جمیل سمرو صاحب کی لکھی ہوئی اس پہ اسٹیٹمنٹ پہ بول بیٹا کیا بولنا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بھی آپ کو مخاطب ہو کے بول رہا ہوں بلاول صاحب، لیکن میرے پاس کوئی لکھا ہوا پنہ نہیں ہے. میں ایک مڈل کلاس بندہ ہوں، کوئی ایلیٹ کلاس نہیں ہوں، یا کوئی بڑا اتنا رائٹر ادیب یا کوئی بڑا کوئی نامہ نگار کسی اخبار کا رپورٹر یا بڑا کوئی رائٹر نہیں ہوں. ایک معمولی سا مڈل کلاس ہوں. میں اپنے سندھ کے مسائل پر توجہ دلانے کے لیے کچھ ولاگز بنا رہا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو توجہ ہو، آپ کی کیبنٹ جو ہے آپ کے لوگ اس پہ دیکھیں، سندھ کے لوگوں کا کچھ درد بانٹیں. تو بلاول صاحب وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، آپ کو یاد ہوگا، ایک تقریر کرتے تھے سو دنیا ان کو سننے کے لیے پہنچتی تھی. آج تو آپ جمیل سمرو صاحب کی تقریر لکھ کر آپ کو جمیل سمرو صاحب لکھ کے دیتے ہیں، انکل جمیل سمرو صاحب، کہ بیٹا آپ نے یہ بات کرنی ہے. میرے آپ سے چند سوال ہیں، زیادہ میں آپ سے سوال نہیں کرتا بلاول صاحب، میرا آپ سے چند سوال ہے. آپ صرف اپنے بابا سے یہ پوچھیں کہ بابا میرپور خاص سے لے کر ٹنڈو لہر تک زمین ہم نے کیسے بنائی، اور آپ ان سے یہ پوچھیں کہ 18 شوگر ملیں، 20 شوگر ملیں، اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں آپ کی جائیداد کس طرح بنی، اور محترمہ شہید نے کیا چھوڑا تھا. آپ صرف ان چیزوں کا جواب دیجئے گا، اور آپ یہ جواب دیجئے گا کہ سندھ کے لوگوں کو ڈکیت ڈاکو راج کس نے دیا. تو بلاول صاحب میں تو نہیں کچھ کر سکتا کہ میں آپ کو وزیر اعظم بنا دوں، یہ عوام ہی ہے. اگر عوام دیکھے گی، عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو چاہتی تھی، ٹھیک ہے، عوام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو چاہتی تھی، کیونکہ اس لیے محترمہ نے کبھی اقتدار کی بھیک نہیں مانگی. انہوں نے کبھی پنڈی والوں کو بھی نہیں کہا کہ پنڈی والوں میں آپ سے اقتدار کی بھیک نہیں مانگ رہی، مجھے وزیر اعظم بناؤ. وہ لڑتی تھی، فائٹ کرتی تھی. انہوں نے جمہوریت کے خاطر اپنی جان دی بلاول صاحب، پوری دنیا کو پتا ہے، پورے ہر ایک بچے کو پتا ہے. وہ جب تقریر کرتی تھی تو پورا پاکستان جام ہو جاتا تھا کہ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تقریر کر رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ وہ بچے ہیں، وہ نادان بچے ہیں. آپ کو تو انکل جمیل سمروک صاحب کی، کبھی انکل دوسرے انکل کسی انکل کی، کبھی انکل مراد علی شاہ کی اسپیچ لکھ کر دی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے بلاول بیٹا آپ نے یہ بات کرنی ہے. تو بلاول صاحب اب وقت بہت طویل ہو چکا ہے، اب لوگ سمجھ چکے ہیں. شاید وہ 15 سال پہلے کی بات کریں تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹویٹر بھی اتنا ایکٹیو نہیں تھا، تمام چیزیں ایکٹیو نہیں تھی. لیکن اب لوگ سمجھتے ہیں، اب لاڑکانے کے لوگ بھی سمجھتے ہیں، اب شہید محترمہ بھٹو کے علاقے کے لوگ بھی سمجھتے ہیں. اب آپ کو لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ویژن ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. اس وقت دیکھیں سندھ کے طاقتور سارے سردار جاگیردار آپ کے ساتھ ہیں. مانا بھائی، کیونکہ آپ کے پاس اقتدار ہمیشہ اقتدار ہوا ہے، تو سردار جو ہمارے اقتداروں کے بغیر نہیں چل سکتے، وہ تو اقتدار کے بغیر بالکل نہیں چل سکتے. کیونکہ جب ان ایک ایس ایچ او
جو ہے ان کی بات نہیں مانے گا سرداروں کی، تو سردار کی تو بے عزتی ہو گئی معاشرے میں. تو میں سمجھتا ہوں، میں ایک مڈل کلاس بندہ ہوں، اگر کسی ایس ایچ او کو فون کروں تو میری بات نہ مانے تو مجھے بھی ہوگا کہ یار میرے پاس کچھ پاور ہو، میرے پاس پاور ڈیولپ ہو تو میں کچھ پاور سے جو ہے وہ کچھ کروں. جب ظاہر سی بات ہے سردار کے کام نہ ہوں گے، سردار رئیس وڈیروں کے کام نہیں ہوں گے، تو لازمی بات ہے بھائی وہ دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر بلاول صاحب کی پارٹی کو جوائن کریں گے، کیونکہ بلاول صاحب کی پارٹی ان کو شیلٹر دے گی. چاہے وہ کسی دوسری پارٹی میں، چاہے وہ کتنا بھی کرپٹ سردار ہو، راشی ہو، چاہے کتنا بھی ظالم ہو، لیکن بلاول صاحب کی پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ وہ عوامی پارٹی ہے، محترمہ شہید کی پارٹی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے. بالکل یہی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے کہ وہ سندھ کے بدنام ڈاکوؤں کو سپورٹ دے اور سندھ کے سرداروں کو، چوروں کو، لوٹیروں کو شیلٹر دے. تو بلاول صاحب، میں تو ایک غریب بندہ ہوں، میں تو نہیں آپ کی مخالفت کر رہا، نہ کر ہی سکتا ہوں، میری اتنی اوقات ہے. لیکن میں نے آپ سے چند سوال کیے ہیں کہ آپ جس کراچی میں آپ کا بلاول ہاؤس ہے نا، وہ کراچی آپ کا محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، جگہوں آباد کی بات تو پھر دور، بہت دور چلی جاتی ہے بلاول صاحب، وہ تو بہت دور چلی جاتی ہے، وہ تو بات کی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کراچی کے اندر ماضی میں 15 سال آپ کی حکومت پاور میں رہی ہے. آپ دیکھیں کراچی کے اندر کتنے کرائم ہوئے، کتنے قتل ہوئے، کتنے مرڈر ہوئے، کتنے اغوائے برات توان ہوئے. آپ دیکھیں وہاں کی جو ایس ایس پی آپ کے مقرر کیے ہوتے تھے، لاڈلے ڈی آئی جی صاحب کے، آپ کے بابا کے، شاید آپ کو تو بھروسے میں اعتبار میں نہ لیا گیا ہو، لیکن آپ لوگ پوچھیں کہ وہ لوگوں کو تحفظ دینے میں کتنے کامیاب ہوئے. آپ صرف سندھ کے اندر لوگوں سے آ کے کبھی بیٹھ کے، سکھر والوں سے کبھی کسی گاؤں کی گوٹھ میں پوچھیں کہ وہاں کا ایک ایس ایچ او کتنا ظلم کرتا ہے. ایس ایس پی تو دور کی بات ہے، آپ صرف یہاں آ کے یہ ان سے پوچھیں کہ ایس ایچ او کتنا ظلم کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب سندھ کے لوگ بھی اپنی نسلوں کے لیے جاگیں، جس طرح کے پی کے، بلوچستان کے، پنجاب کے لوگوں نے اس پارٹی کا خاتمہ کر دیا. بلاول صاحب، آپ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے، آپ بتائیں آپ کے پی کے سے کیوں ختم ہو گئے؟ آپ بتائیں آپ بلوچستان سے کیوں ختم ہو گئے؟ آپ بتائیں آپ پنجاب سے کیوں ختم ہو گئے؟ کیوں؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی، بڑی طاقتور پارٹی تھی. آج آپ کی پارٹی وہاں پر ایک سیٹ نہیں لے سکتی پنجاب میں، کیوں؟ جواب دیں. اس کے علاوہ آپ بتائیں کے پی کے میں کیوں آپ کی پارٹی سیٹ نہیں لے سکتی؟ کیونکہ سندھ کے لوگ بھائی محبت پسند ہے، امن پسند ہے. سندھ کے لوگ دلوں میں جگہیں دیتے ہیں، سندھ کے لوگ پیر و مریدی میں گھسے ہوئے ہیں، سندھ کے لوگ سرداروں کے تابع ہیں. جس دن سندھ کے لوگوں نے انقلاب چاہا اور جس دن سندھ کے لوگوں نے کے پی کے کی طرح تبدیلی چاہی، پنجاب کی طرح تبدیلی چاہی اور بلوچستان کی طرح تبدیلی چاہی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ کو ورکر نہیں ملیں گے کھڑے کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ سندھ کے لوگ بھی جاگیں گے، سندھ کے لوگ بھی ضرور اٹھیں گے، اپنی بات آپ تک پہنچائیں گے اور آپ کو لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ. تو بس میں زیادہ نہیں کہتا، یہ سندھ کے لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ سندھ والوں، غلامی سے نکلو. کب تک غلامی میں پڑے رہو گے یار؟ کب تک سرداروں کے پیچھے لگے رہو گے؟ کب تک وڈیروں کے پیچھے لگے رہو گے؟ کب تک جاگیرداروں کے پیچھے لگے رہو گے؟ بائیکاٹ کرو، اپنی نسلوں کے لیے بائیکاٹ کرو، اپنے بچوں کے لیے بائیکاٹ کرو، اپنے تحفظ کے لیے بائیکاٹ کرو. یہ دیکھو طاقتور سردار جو اقتدار کے بغیر نہیں چل سکتے، اس ٹائم سارے طاقتور وڈیرے رئیس اس ٹائم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا سہارا لے رہے ہیں. تو سندھ کے لوگوں کو بھی جاگنا چاہیے، سندھ کے لوگوں کو بھی اب اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. یار ہم یہ نہیں کہتے، ہمیں نہیں چاہیے یار ہم لوگ کوئی سوشل میڈیا پہ اپنی رینک بڑھا رہے ہیں یا آپ لوگ اپنی ویورشپ بڑھا رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے یار. جو میں غریب بندہ ہوں بھائی، مزدوری کرتا ہوں، میری جو عزت مجھے یہاں اللہ نے دی ہے نا، ذات سی بات ہے میں سندھ کا رہائشی ہوں بھائی، میں سندھ کی حالت دیکھتا ہوں تڑپتا ہوں. سندھ کے حالات دیکھتا ہوں، جب صبح اٹھتا ہوں تو جی سکھر میں 2 بندے مارے گئے، جی لاڑکانہ میں بندے مارے گئے، جی وہاں کندکوٹ میں بندے اغوا ہو گئے، جی کسی سردار کے سپورٹر نے کسی غریب کی زمین پہ قبضہ کر لیا. تو یہ سندھ کا جو دکھ ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ ہم تڑپتے، اٹھنے شرط دیکھو نا کہ سندھ کی حالت جو نظر آتی ہے کہ بھائی آج آپ کل دیکھو سانگڑ کے اندر ایک شخص نے جو ہے 2 بچوں کو تیز آلہ دھار سے مطلب قتل کر دیا، اپنی بیگم کو بھی قتل کر دیا. بدلے میں انصاف کیا ملا؟ شام کو رپورٹ بن گئی
SHO صاحبان نے رپورٹ بنا دی کہ بس وہ جی پرچہ درج ہو گیا. بھائی نہیں، اس کے پیچھے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سی چیزیں ہوں گی. تو بلاول صاحب، یہ آپ کا نظام ہے، وہ نظام لوگوں سے لڑ رہا ہے. آپ سندھ کے اسکولوں میں استاد نہیں ہے. 15,000 ہمارا مستقبل ہے، بے نظیر سپورٹ ہمارا پروگرام مستقبل ہے. آپ بتائیں لوگوں کو، کوئی آپ نے ٹیکسٹائل لگائی، کوئی صنعت لگائی جس سے سندھ کے لوگ مفید ہوں، جس سے اندر سندھ کے نوجوانوں کو روزگار ملے. آپ دیکھیں سندھ کے اندر خودکشیوں کا ریشو کتنا بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے؟ معاشی صورتحال کی وجہ سے. معاشی صورتحال لوگوں کی اتنی ناکام ہو چکی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو خودکشی پہ مجبور ہیں. تو بلاول صاحب، ضرور میرے ان چند سوالوں کا آپ جواب دیں گے. میرے چند سوال یہ ہیں کہ کبھی آپ اپنے بابا سے پوچھو، آصف زرداری سے، کہ جنہوں نے میرپور خاص سے لے کر ٹنڈولیار تک زمین کیسے بنائی، جنہوں نے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جائیداد کیسے بنائی. ان سے پوچھیں کہ ہماری جو لاڑکانے میں زمین تھی، اس کے علاوہ آج اتنی زمین کیسے بن گئی، اور شوگر ملیں کیسے بن گئی. کبھی اپنے تمام انکل مراد علی شاہ، خورشید شاہ، سارے شاہ برادران سے اور اپنے دوسرے انکلوں سے پوچھنا کہ آپ نے اتنی جائیدادیں، پیٹرول پمپ، بڑی پراپرٹیاں کس طرح بنائی. تو ہم بھی بلاول صاحب آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے جس دن آپ عوام کی نمائندگی کریں گے، حقیقی ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اور بے نظیر بھٹو کی طرح. اس دن ہم بھی آپ کی ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، میں آپ سے کہتا ہوں. تو دوستو، یہ ایک پروگرام تھا. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، تو کچھ چیزیں تھیں، میں نے کہا اپنے دوستوں سے، سندھ والوں سے شیئر کروں، تو آپ لوگوں سے شیئر کی. میں نے کہا تھوڑی آج گفتگو ہو جائے اس چیز پہ کہ جب ہم سندھ کے حالات دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بھائی، ہم یورپ میں بیٹھ کر ہم تو تڑپتے ہیں نا. ہم تو پاکستان کے ساتھ ہی ہیں. لازمی بات ہے پاکستان، سندھ میں، پنجاب میں کہیں بھی کوئی سا واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں تو لازمی بات ہے دکھ پہنچتا ہے جب اپنے سندھ کی حالات دیکھتے ہیں یا کہیں سے ایسی کوئی خبریں سنتے ہیں کہ لوگ محفوظ نہیں ہیں. آج میں یورپ میں ہوں، مجھے 7واں مہینہ ہوا، میں نے یہاں پہ مرڈر نہیں سنا. میں نے یہاں پہ نہیں سنا کسی معصوم بچے کو ذبح کر دیا ہو. میں نے یہاں نہیں سنا کہ کسی معصوم بچی کی عزت لوٹ لئی ہو، کسی لڑکے کی عزت لوٹ لئی ہو، کسی کی دکان میں گھس کر کوئی ڈکیت گھس گئے ہو. میں نے نہیں سنا. آج مجھے 7واں مہینہ ہے یہاں یورپ میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر آج کوئی سڑک پر ڈاکو آگے ہوں کہ گاڑیاں لوٹ لی ہوں. میں نے آج تک نہیں دیکھا. میں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ لوگ ایکسیڈنٹ، اللہ نہ کرے کوئی سا واقعہ ہوتا ہے تو ہیلی کاپٹر اترتے ہوئے دیکھے، لوگوں کو ریسکیو کر کے لوگ لے جاتے، مطلب ہاسپٹل لے جاتے ہیں. علاج فری دیکھا ہے میں نے، لوگوں کو ریلیف ملتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو ہر ادارے سے یہاں ریلیف ملتے ہوئے دیکھا ہے میں نے. تو دوستو، کچھ چیزیں تھیں میں نے آپ سے شیئر کی. امید کرتا ہوں کہ ہماری عوام بھی اس کو سن کر آگے بھی دوستوں تک آواز پہنچائے گی. ہم بات کرنے والے یا بولنے والے دوستوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری آواز آپ سب تک پہنچے. تو بہت شکریہ آپ دوستوں کا.